ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم فاضل جلیل مولانا قاری عبدالغنی صاحب خطیب مسجد انوار مدینہ متزل العالی علاقہ کے بزرگ جید علماء خطباء ائمہ کرام اس عظیم الشان ایمانی عرفانی کانفرنس کا بندوبست اور انتظام کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان اصحاب و آل بیت اور معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ آل رسول کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ایو جی عظیم محفل وچ آنا سوائے اللہ کریم دی توفیق دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نظر عنایت دے ممکن نہیں۔ اسی جڑے آ گئے ہیں دلیل ہے کہ اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی اتھے آن دی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نظر کرم ہوئی تے جنہ دی محفل وچ آئے ہاں انہوں بلایا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں ساڑی خوش قسمتی، سعادت مندی، نیک بختی دی دلیل نے۔ اللہ رب العزت مردیاں تک یہ جذبہ سلامت رہے، یہ خوش قسمتی سلامت رہے۔ میں ہونی پہلے بیٹھے ہیں، گل ہو رہی سی ڈاکٹر صاحب نال فرما رہے سن بھی سانوں تو پکا پکا ہی ٹائم 9 محرم دا اے ساڑا منظوری دے دے لکھ دے ڈیری وچ ہر دفعہ چیتا نہ کرانا پہ یہ اور آسانی ہو گئی میرے واسطے، ورنہ ادھر ادھر کوئی ٹائم دیتا بھی ہوئے تو یہ کلے نہیں جاندے مولانا عبدالغنی صاحب یا ڈاکٹر رفیق بھٹی صاحب، یہ 5-7 بزرگ سارے سفید ریش ایک کٹھا قافلہ جانا ہے تے مینوں جویں بھی کرنا پے پروگرام ادھر ادھر کر کے ٹائم کٹنا پیندا ہے۔ انہاں بزرگاں دی محبت نو ویکھ کے، خلوص نو ویکھ کے، اے بھی
خوش قسمتی ہے آل محلہ دی آل علاقہ دی مسجد اللہ دا گھر ہے، وہ دی خدمت واسطے اللہ نے یہ 5-7 روحاں کٹھیاں کر دیتی ہیں، ایکو جے ذہن، ایکو جے جذبات، ایک دوسرے نال پیار محبت، ایک وقت کے خانہ خدا دی خدمت وچ اگے ودن دی کوشش کرتا ہے۔ تے وہ ٹائم پیچھے جے تشریف لے گئے تے پھر وہ میں دیکھیا بھی انہیں اتنے بزرگ آئے نے تے ان تے اگے پکا ہو گیا جدوں بھی نویں ڈائری سال دی آنی ہے تے 9 محرم تے میں نشان لا دینا ہے اے انوار مدینہ پارک وچ اے پروگرام ضرور ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ چونکہ سال تو میں آدھا پیا حاضری ہوتی ہے تے تو انہوں پتہ ہے بھی موضوع دا بھی خیال رکھنا تے ٹائم دا بھی خیال رکھنا۔ یہ نہیں بھی ایک باری چڑھ گئے بندے اگے تے انہوں نے اتنا اکتا دے ہو اگلی باری موڑ کے پھر آکھن یا اسے مولوی نے آنا ہے، نہیں کوئی نہیں ہوتا تو کوئی سر پیر ہی نہیں، ایسا نہیں۔ ویسے بھی جڑا پروگرام منظم ہوئے وقت نال شروع ہو جائے وقت نال ختم، وہ ایک محفل کا حسن ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، ٹائم دی پابندی بھی۔ الحمدللہ ساڑھے اتھا دیاں محفلاں بر وقت ہوندیاں نے، حتیٰ کہ آج نماز بھی تھوڑا پونا گھنٹہ پہلے پڑھی گئی تاکہ محفل ٹائم نال شروع ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے، نعت شریف ہوئے، آل بیت دے مناقب بیان ہون تے مختصر جے خطاب بھی ہو جائے۔ تے 2 حدیثاں سنانیاں، ایک حدیث وچ نبی پاک دی آل خصوصاً حسنین کریمین تے انہاں دی والدہ محترمہ دی شان ہے، تے دوجی حدیث وچ آل بیت دے نال محبت کرن والیاں دا انعام ہے۔ یہ دو میں حدیثاں نے۔ تے پہلے حدیث سن لو جیدے وچ شان ہے آل رسول دی، اور اس تو پہلے یہ گل ذہن وچ بٹھا لو، عزت بھی رب دے ہاتھ وچ، ذلت بھی رب دے ہاتھ وچ۔ کوئی بندہ کتنی کوشش کرے، کنی بڑی ہوتی برادری ہوئے، کتنا موقر وہ معاشرے وچ علاقے دا رئیس ہوئے، چودھری ہوئے، حکمران ہوئے، وہ کہے میں نے عزت مل جائے، ایسا نہیں۔ عزت رب دے ہاتھ وچ تے جے رب چاہے تے خاک نشین نو، بوریا نشین نو، چٹائی تے بیٹھن والیاں نو، چگئی چرائن والیاں نو وہ عزت عطا فرما دے وے کہ سارا زمانہ حتیٰ کہ فرشتے بھی ادا احترام کرا۔ نمبر 2، موت زندگی بھی رب دے ہاتھ وچ، لہذا موت تو ڈر کے بندے نو میدان چھڑنا نہیں چاہیے۔ جدو موت آنی ہے اللہ نے دینی ہے تے کارے جو ستے ہیں اپنے بیٹھ دے ہوتے بھی دے دے گا، تے نہیں آنی تے تلواراں دے سائے وچ بھی اللہ نے زندگی عطا فرما دے۔ یزید بظاہر خوش سی میں نے فتح ہوئی، میں اپنا مقصد پورا کر لیا، تو میں اپنے دشمنوں میں حکمرانی نہ منن والے نے علیہ باللہ قتل کرتا، شہید کرتا۔ اور اے فلسفہ قیامت تک مسلمانوں سمجھ آ گیا، وہ دے بعد یزید نو بھی سمجھ آ گیا۔ بس وہ واقعہ کربلا دا ختم ہویا، انہوں بھی پتہ لگ گیا یہ ہاریا میں ہی ہاں، جتیا تے حسین ہی ہے۔ یزید بظاہر لشکری اعتبار نہ زندہ بچ کے آ کے بھی مر گئے، امام حسین گردن کٹا کے بھی زندہ ہو گئے۔
یہ ہوئی ساڈا عقیدہ ہے، یہ ہوئی ساڈا نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آل بیت نال محبت کرو۔ پہلے فرمایا اپنے اللہ نال محبت کرو کیونکہ تمہیں روزی دیندا ہے، خالق مالک ہے۔ اللہ نال محبت اس واسطے کرو کہ تمہیں روزی دیندا ہے، تمہیں ہر چیز دیندا ہے۔ پھر فرمایا میرے نال محبت کرو کیونکہ میں تواڈے خالق دا محبوب ہوں، اور میری آل بیت نال محبت کرو وہ میرے محبوب نے۔ احب اللہ لما یرزقکم من نعمتہ، اللہ نال محبت کرو گے تو انہوں رزق دیندا ہے۔ واحبونی لحب اللہ، تے میرے نال محبت کرو کیونکہ میں اودا محبوب ہوں۔ واحبوا آل بیتی لحبی، تے میرے آل بیت نال محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تے جنہیں آل بیت نال محبت کی تھی گویا انہیں رسول اللہ نال محبت کی تھی، جنہیں رسول اللہ نال محبت کی تھی انہیں خدا نال محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ اور یہ حدیث سنان لگا سن راوی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف موجود ہے، حدیث دیاں کتاباں میں چوں مشہور کتاب ترمذی شریف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی رسول نے تے او ایک گل سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، گویا یہ وچ اپنا قصہ سنا رہے ہیں۔ اس حدیث وچ شان رسول بھی آ جانی ہے اور شان اور عظمت آل بیت بھی آ جانی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ دا گھر مسجد نبوی تو کچھ ذرا فاصلے تے سی، تے والدہ بیمار سی، ماں بھی صحابیہ بیمار، گھر دے اندر اور اونا دی عیادت کرن والا تے اونا دا خیال رکھن والا موجود کوئی نہیں سی۔ بیٹا سی حذیفہ تے شام نو اینا نو باہر جان دی اجازت نہیں سن دینیاں اپنی بیماری دی بنیاد تے اس واسطے حضرت حذیفہ شام تو پہلے جدھر بھی کرے کام وغیرہ تے گئے ہون شام نو گھر پہنچنا ہے تے مغرب عشاء فجر اے نمازاں کاری پڑھ دے سن اپنی والدہ دی خدمت، کیوں اے ہوئی حکم خدا ہے، اے ہوئی حکم مصطفیٰ ہے۔ والدین نو اگر ضرورت ہوئے اونا دی خدمت واسطے بندہ جماعت بھی چھڑ سکتا ہے، حج تے بھی نہیں جا سکتا اگر ماں باپ دی حالت اے ہوئے کہ اے دا اونا دی وجہ تو کر رہنا ضروری ہے۔ اے اللہ دا بھی یہی حکم ہے، رسول اللہ دا بھی یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن صورتحال بن گئی، حضرت حذیفہ دل سرکار دی زیارت کران دے سن۔ ایک دن نماز عصر تو بعد گھر آئے، شام ہونے وچ کچھ وقت موجود ہے، اپنی عادت دے مطابق پہنچ گئے گھر، والدہ دے حکم دے مطابق، پر نبی پاک دی زیارت دا شوق اتنا موجزن ہویا دل وچ، سبحان اللہ، بال جہاں پہ گیا، کھلبلی مچ گئی۔ اے جذبات شوق کہ کیڑا ویلا ہوئے رسول اللہ دا چہرہ ہوئے تے میری نگاہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ سوچن لگ پہ اگر ماں دی اجازت تو بغیر جانا اللہ بھی ناراض ہوئے گا تے رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ اجازت منگدا
تے ماں بیمار ہے، کمزور ہے، علیل ہے، اور رات میں کسے پاسے جان دی اجازت دینی کوئی نہیں ہونا، تے ہون کی کرا؟ اللہ اکبر، ذہن ایک ہیلا سوچیا، جہو جہا سونا پاکیزہ دماغ ہوئے گا، ایہو جہی سونی سوچ پیدا ہوئے گی، سبحان اللہ، اچھا دماغ ہوئے گا، اچھی سوچ تے خوابہ بھی چنگیاں آدیاں، خیال بھی چنگے آندے نے، سبحان اللہ، تے سیاپی سی نبی پاک دے عشق و محبت تے ڈبیا ہویا، سوچیا کہ مان کے میں مناواں، اجازت مل جائے آئے، ورنہ مینوں تے رات نیند کوئی نہیں آنی، ایسا کیفیت پیدا ہو گئی، حضور دی زیارت دی، سوچ کے ایک ہیلا مانو ایک لالچ دین دا پروگرام بنایا، تے وہ لالچ ساڑھے ورگی نہیں، میں مٹھائی دیواں گا تے کپڑے تے سوٹ یا بسترا یا نہیں، یہ چیز صحابہ دی نظر اجتے کو وقت ہی نہیں رکھتی، اس قسم دی لالچ نو ہستیاں پاک، لالچ مغفرت اور بخشش کی، سبحان اللہ، سوچ کے گئے، حدیث کے لفظ نے حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں قلت لأمی، سبحان اللہ، میں عرض کی تھی اپنی ماں دی خدمت وچ، امی جان دعینی ان آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معاہ المغرب سبحان اللہ، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، سبحان اللہ، امی جی اگر آج تسی میں تھوڑے جے وقت دی دیو اجازت، میں حاضری دیواں سرکار دی بارگاہ وچ، آج مغرب دی نماز اتھے جا پڑھا نبی پاک دی اقتداء وچ، تے میں نماز کو بعد سرکار دی بارگاہ وچ درخواست پیش کروں گا کہ وہ دعا فرمان گے میری مغفرت واسطے بھی تے تہاڈی مغفرت واسطے بھی دعا کرا، سبحان اللہ، صحابیہ سن فوراً سنبھل کے کہنے لگیاں بچے بیمار میں ضرور ہاں، کمزور بھی ہاں، ہل جل نہیں سکتی، منو کار پانی بھی پلان والا کوئی نہیں، پر تو ضرور جا، میں صبر کر لواں گی، تھوڑی دیر مشکل برداشت کر لواں گی، ضرور جا ضرور جا، تے دعائے مغفرت کرا، اپنی بخشش واسطے بھی تے میری بخشش واسطے بھی، کیونکہ عقیدہ سی صحابہ اور صحابیات دا، جے سرکار دے منہ دعا ہو گئی مغفرت دی تے مغفرت پکی ہو گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آیات جڑے آخر پہ کھڑے ہو کے لاؤ، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک۔ لو جی حضرت حذیفہ نو مل گئی اجازت، خوش خوش روانہ ہو گئے، مسجد نبوی شریف وچ پہنچ گئے، مغرب دی اذان تو پہلے پہلے پہنچے ہی نے اذان شروع ہو گئی، حاضری ہو گئی مسجد نبوی شریف وچ، سرکار دے پیچھے نماز پڑھن دی بھی توفیق مل گئی، ہون رہ گیا اور تیسری گل وعدہ جڑا ماں نال کر کے آئے سن دعا کران والا، تے نبی پاک مغرب دی نماز پڑھ کے مسجد شریف وچ بیٹھ گئے۔ عموماً نبی پاک اس ٹائم وچ مسجد تشریف فرما ہوندے سن تے صحابہ اکرام بھی بیٹھ جاندے سن، عشاء پڑھ کے ہی پھر گھراں نوں جاندے سن۔ ہن بھی کئی بزرگاں نوں دیکھے ہے مغرب کی نماز پڑھن جانا ہے مسجد نبوی شریف وچ، پھر عشاء پڑھ کے یتھوں نکلنا ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس وقت وچ نوافل پڑھ لینے، درود شریف پڑھ لینا، تلاوت کر لینی تے اتھے مسجد وچ وقت گزارنا۔
تے موقع نہ ملے حضرت حذیفہ نو درخواست پیش کرن دا. وہ دربار ہے ہو جاتا ہے نہیں نا اتو دوروں آواز دی حضور پہلے میری گل سنو میں جلدی وچاں نہیں. کیا مجال ہے جی اتھے کوئی آواز اونچی کرے. اتھے تے فرشتے بھی بات اب آتے ہیں. حضرت حذیفہ دی باری نہ آئی, موقع نہ ملیا. صحابہ اکرام سن کوئی دعا کرا رہے ہیں, کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تے اے منتظرن موقع ملے تے عرض کراں نہ باری آئی. عشاء دی اذان ہوئی, عشاء دی نماز پڑھی گئی. ہن رسول اللہ مسجد چوں باہر نکلے تے روانہ ہو گئے اپنے گھر وال. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ نو فکر ہوئی ہن ماں نو جا کے کی جواب دیواں گا. تے حضرت حذیفہ فرماندے نے فتبعتہ, سبحان میں اللہ. بجائے گھر دا رخ کرن دے نبی پاک دے پیچھے پیچھے سر جھکا کے ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے ٹر پیا. سبحان اللہ. اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ حضور نو آواز دے. یہ بھی نہیں کر سکتا کہ دوڑ کے اگلے پاسوں حضور دا راہ روک کے درخواست پیش کراں. سر جھکایا ہے, اگے اگے سرکار جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. فسمع صوتی, حضرت حذیفہ کہندے نے میرے چلن دی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. سبحان اللہ. کی فرمایا ایمان تازہ ہوا. سبحان اللہ. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا, اگے ٹرے جا رہے نے, پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ آ رہے نے. آواز سنی, فرمایا من ھذا حذیفہ. تو سبحان اللہ. میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ. سبحان اللہ. اللہ. ایک تے نبی پاک دا پتہ چل گیا بھی حضور بیک وقت اگے بھی ویکھدے نے, پیچھے بھی ویکھدے نے, سجے بھی کھبے بھی اتے بھی تلے بھی. سبحان اللہ. 6 سائیڈاں تے بیک کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لبیک 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 لبیک. فرمایا کون ہے میرے پیچھے, کون ہے دیکھے بغیر؟ یہ حذیفہ ہے. عرض کی تھی نام یا رسول اللہ. حضور ہاں میں تہاڈا غلام حذیفہ ہی ہاں. اگلی گل اس تو بھی زیادہ ایمان افروز, میں ما حاجتوں کا غفر اللہ لک والے امے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حذیفہ 10 کیوں آئے ہیں, کی کام ہے تیرا, حاجت کی ہے, اللہ تعالیٰ تینوں بھی بخشے, تیری ماں نو بھی بخشے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لبیک یا لبیک لبیک. دل کا حال جان گئے. 10 کی کم آیا ہے, اللہ تیری بھی مغفرت کرے, تیری ماں دی بھی مغفرت کرے. عرض کی تھی حضور اے ہوئی تے لہن آیا سا, جڑا بن مانگے دیکھے عطا فرما کے پھر پوچھتے ہو 10 کیوں آئے. یہ ہے سبحان اللہ. نعت پڑھے سا نا حاجی صاحب, فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا, آپ منگتوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. پیاسے آندے نے دریا کو پانی پی, تو اڈا دریا ہے ہو جانو کہ خود پیاسے نو ڈھونڈ دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عرض کی تھی حضور پاس یہ ہوئی لہن آیا. اگے فرمایا حذیفہ جتھے تو کھلوتا ہے نا, جس دربار جتوں آیا ہے, حاضر ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ, ایک فرشتہ بھی تیرے نال کھلوتا ہے. سبحان اللہ. تینوں تو نظر نہیں آتا, جی میں تو میری بارگاہ کھلوتا ہے, ایک نوری فرشتہ بھی کھلوتا ہے,
آج دی رات تو پہلے ایک کتی زمین تے آئے ہی نہیں، سبحان اللہ آج پہلی واری آیا ہے تے تو ماں کو لو اجازت لے کے آیا ہے، استاذنا ربہ، اے رب کو لو اجازت لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ کیوں؟ نمبر ایک، این یسلم علیہ ویبشرن، سبحان اللہ ایک تے ہوئی کہ میری بارگاہ چ سلام عرض کرے، دی اجازت لے کے آیا ہے، تے دوجا ایک خوشخبری بھی سنان آیا ہے اللہ والوں میں۔ سبحان اللہ وہ خوشخبری کی بے انّا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ خوشخبری ہے سنان آیا ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے تے میرے دوویں نواسے حسن اور حسین جنتی جواناں دے سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک کی ثابت ہویا نبی پاک دی تے شان او تے ساڑھے فام و فراست بلند ہوتا اندازہ کون لگائے؟ نبی دی آل بیت دی عظمت وے کہ جنت دے صرف جنتی نہیں، صرف جنت دے مالک نہیں، سردار نے جنت دے، سبحان اللہ جی دی آل دا عالم ہے کہ او جنت دے سردار نے، تے میرے آقا دی عظمت اور شان دا اندازہ کون لگا سکتا؟ سبحان اللہ یہ ہو گئی جی شان، رسول اللہ دی بھی عظمت شان آ گئی دے اندر، نبی پاک دے آل اور گھرانے دی بھی شان آ گئی۔ نبی پاک دے نال جڑا محبت کرے انہوں رب دی بارگاہ وچوں انعام کی ملتا ہے۔ سبحان اللہ اے بھی حدیث سن لو، یہ حدیث موجود ہے تفسیر کبیر دے اندر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے چوٹی دے عالم بھی سن، مفسر بھی سن، تے فلسفے اور منطق دے بھی امام سن۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تے نال معرفت اور طریقت دی لانت بھی چلتے سن حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید خاص، انہاں اپنی تفسیر دے اندر اے حدیث لکھی ہے، یہ جڑی آیت میں پڑھ کے تو انہوں سنائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب تسی لوگاں نو کہہ دیو میں جڑے تواڈے تے احسانات کیتے نے، تانوں تبلیغ کیتی ہے، خدا دی معرفت دیتی ہے، جنت دا راستہ دسیا ہے، جہنم تو بچایا ہے، میرے صدقے تانوں دوہاں جہاناں دیاں نعمتاں ملیاں نے، میں تا بدلہ تے کوئی نہیں منگدا تواڈے کولوں، تسی دے بھی کی سکدے ہو، صرف اینی گل ہے کہ میری آل نال محبت کر۔ سبحان اللہ اس آیت کی تفسیر کردے ہویا امام فخر الدین رازی نے اے حدیث لکھی، اس آیت کی تفسیر اندے وچ لکھیا ہے جیڑا آل رسول نال محبت کرے پھر پوری زندگی محبت کردہ رہا، اے دے اوتے ہی دا خاتمہ ہویا، سبحان اللہ محبت آل بیت دے اوتے دا خاتمہ ہویا، اللہ دی بارگاہ وچ 9 انعام لبدے۔ سبحان اللہ محبت کیتی آل رسول نال، انعام دینا رب نے 9 انعام۔ اے بھی حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. سبحان اللہ. جیڑا خوش قسمت نبی پاک دا امتی آل رسول نال محبت کرتا رہا، اسی محبت دے ہوتے وہ دنیا تو گیا. او دی موت اسے حال چاہی کہ آل رسول دا دامن او دے ہاتھ وچ سی تے آل رسول دی محبت او دے دل وچ سی. وہ بے شک گھر فوت ہوئے، اپنے آل اولاد کنبہ قبیلہ وچ فوت ہوئے، اپنے پرتکلف بستر دے ہوتے لیٹے ہویا، او دی روح قبض ہوئے، پر اللہ کریم او دا نام شہیداں وچ لکھ دے. سبحان اللہ. اجر و ثواب انہوں شہیداں دا ملنا ہے. سبحان اللہ. نمبر 2، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. سبحان اللہ. جیڑا آل بیت دی محبت وچ دنیا تو گیا، او دی مغفرت رب کریم نے فرما دینی. سبحان اللہ. نمبر 3، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. سبحان اللہ. آل رسول نال محبت کردہ رہا، زندگی ختم ہونے والی ہے، کوئی گناہ دے کولو ہویا، اللہ نے بخشش دی کرنی ہے آل رسول دے محبت دی برکت نال. اللہ انہوں مرن تو پہلے توفیق دے گا، وہ دے دل وچ اپنا خوف پیدا کرے گا، وہ دی توجہ پھیر دے گا. موت آن تو پہلے وہ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے گا کہ توفیق توبہ دی اللہ نے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک. اللہ نے انہوں توبہ دی توفیق دیتی ہے، ظاہر توبہ قبول کرنی اللہ نے، وہ گناہ اس طرح اللہ نے ادھا بخش دینا ہے توبہ دی توفیق دے کے. نمبر 4، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان. سبحان اللہ. ہر مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے، بے علم کیوں نہ ہوئے، جاہل، انی گل ضرور ہوندی ہے، او دے دل دی یہ تمنا بھی ہوندی ہے تے دعا بھی ہوندی ہے، میرے اللہ مرن ویلے میرا ایمان سلامت رہے، میں دنیا تو کافر ہو کے نہ مراں، مومن ہو کے جاواں. اے ہر مومن دی ایک خواہش بھی ہوندی ہے، دلی تمنا، تے دعاواں بھی کرتا ہے، تے نیک لوگوں کو دعاواں کرانا بھی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہو، موت میری ایمان دی حالت تے ہوئے، دنیا تو مومن ہو کے جاواں. تے مومن ہونے دی نشانی کو انہوں دستے ہیں، حدیث وال بھی آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑے پتے دی گل دسی ہے بھی مومن ہونے دی علامت نشانی کی ضمانت ہے کہ بندہ دنیا کو مومن ہو کے گیا ہے، کہ میں پتہ لگے گا. بڑی آسان جے نشانی انہوں دسی ہے، وہ فرماتے نے انہیں جانا، سبحان اللہ. انہیں مانا، سبحان اللہ. انہیں جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. للہ الحمد، للہ الحمد مطلب ہے الحمدللہ، للہ الحمد. میں دنیا ماتا مومنن مستقبل الایمان، میں گواہی دینا، میں ضمانت دینا، وہ صرف مومن ہو کے نہیں، کامل مومن ہو کے دنیا تو گیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 لبیک. ملک الموت دا نام تے سنے ہونا ہے، بڑا ڈاڈا اللہ کریم دی مخلوق ہے، ڈیوٹیوں دی سخت ہے، اللہ نے مزاج بھی ہوتا سخت بنایا ہوتا، بغیر ڈیوٹی ہو نہیں سکتی.
انہوں ترس نہیں آنا کسی سے، اپنی ڈیوٹی دا پابند ہے، ٹائم دے ہوتے روح قبض کرنی ہے، پاویں وہ کس حال وچے کی ہونا ہے وہ مرن تو بعد وہ جانے وہ خدا جانے، انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ تو ایک دو فرشتے وہ قبر چا حساب لین بھی آندے نے، ایک دا نام منکر ہے، ایک دا نام نکیر، جنہوں نے نکیرین کہنے، انہوں بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ مگر آل بیت دی قسمت مقدر تے قربان جائی، آل بیت دی محبت کرن والا کتنا خوش قسمت ہے۔ اے ملک الموت جیسا سخت فرشتہ، منکر نکیر جنہ دی ڈیوٹی ہے بندے کو سوال کرنا ہے، امتحان لینا ہے، جدوں آل رسول دی محبت کرن والے دی روح قبض کرن ملک الموت آندا ہے۔ پنجواں انعام نبی پاک نے فرمایا لا امم ماتا لا حب آل محمد ماتا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ روح قبض کرن جدو ملک الموت آندا ہے، روح بعد وچ قبض کردا ہے، پہلے انہوں خوشخبری سناندا ہے، مبارک دیندا ہے جنتی ہون دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک۔ تے جدو ملک الموت نے خوشخبری سنانی ہے، ظاہر ہے انہیں غصہ نہیں نہ ہونا، خوشخبری سنا رہا ہے، مبارک بات، تے پھر روح بھی بڑی آرام نال قبض کرنی ہے، تے پھر روح قبض کرن لگے ہاں انہوں کھچن دی لوڑ ہی نہیں آنی، جنہوں پتہ لگ گیا کہ میں جنت جا رہے ہاں وہ دی روح تے خوشی نال وجد کر دی ہوئی باہر آئے ہیں۔ قبر چ جاندا ہے تے اگے منکر نکیر بھی انہوں جنت دی خوشخبری سنانے۔ چھواں انعام اللہ ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آل رسول نال محبت کرن والا جدوں قبر دے وچ جاندا ہے، دفن کر کے انہوں لوگ واپس آ جاندے نے، اللہ کریم او دی قبر وچ جنت دی طرف ایک نہیں دو دروازے کھول دیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اون رہندا قبر وچ، قیامت تک قبر وچ رہنا ہے، مگر سا لیندا ہے جنت دی فضا وچ، سبحان اللہ۔ جنت دی خوشبو مہک، جدوں جنت دی خوشبو آندے رہنی ہے انہوں کی پریشانی قبر وچ، سبحان اللہ۔ قبر وچ رہندے ہویا بھی گویا جنت وچ ہی رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ستواں انعام اللہ ومن مات علی حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے میری آل نال محبت کرن والا میدان قیامت وچ بڑا سخت عالم ہونا ہے، سخت گرمی، ہر کوئی اپنے نفسا نفسی، سخت گرمی، شدت دی گرمی، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے وچ ڈبن دے نیڑے ہونا ہے، لیکن آل رسول نال محبت کرن والے نو فرشتیاں دے جلوس سے جنت کی طرف روانہ کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے مثال دے کے سمجھایا، دنیا والے ہو جی میں دلہن بارات دے نال بھیج دے ہو دولہا دے گھر، ایسے طرح حضور دی آل دا عاشق اللہ فرشتیاں دا بارات دے نال بھیجے گا، جنت وال جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 لبیک۔ اٹھواں انعام جی، اٹھواں سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جی کنا ہی ساڈا عزیز ہوئے، بزرگ ہوئے، پیارا ہوئے، اولاد ہوئے، ماں باپ ہون، بہن بھائی ہون، جدوں انہوں قبر چ دفن کر کے آ جاندے ہیں، بعد کچھ دن زیادہ 40ویں تک کوئی دی قبر تے پھیرا مار آندا ہوئے گا، مڑ کے قبر ہی بھول جاندی ہے۔ میں بھی ایسے دنیا سے رہنا، تسی بھی اتھے ہی، مڑ کے سانو قبر ہی نہیں لبنی، قبرستان نہیں دفنا ہے کتے نہ کسی نے آنا۔ آل رسول نال محبت کرن والے وہ دی قسمت مقدر دیکھو، سرکار فرماندے نے میری آل نال محبت کی تھی، وفا کی تھی، دنیا میں انہاں دا ہو کے رہا، قبر دفن کرن تو بعد او دے عزیزاں وچوں، رشتہ داراں وچوں کوئی او دی قبر تے آندا ہے آئے، نہیں آندا نہ آئے، اللہ انہوں بے پرواہ کر دیندا ہے لوگاں دے آن تو، اللہ تعالیٰ رحمت دے فرشتیاں دی ڈپٹی لا دیندا ہے، وہ صبح شام او دی قبر دی زیارت واسطے وہ فرشتے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک لبیک۔ آل رسول نال محبت کرن والے دا آخری انعام نبی پاک ضمانت دے رہے ہیں، سارے 9 انعام اللہ نے دینے، ضمانت نبی پاک دے رہے ہیں، حضور دے منہ تو نکلی ہوئی گل کدی غلط۔ آل رسول نال محبت کرن والا کدی بد عقیدہ ہو کے دنیا تو نہیں جائے گا، بد مذہب نہیں ہوئے گا، نہ رافضی ہوئے گا، نہ خارجی ہوئے گا، نہ اور کوئی بد عقیدہ، سنی ہو کے دنیا تو جائے گا۔ یہ ضمانت رسول اللہ نے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سن لو حدیث دا جملہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ سبحان اللہ۔ آل رسول نال محبت کرنا والا آل سنت و جماعت کے عقیدے دے اتے دنیا تو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے انعام آل رسول نال محبت کرن والے دے 9 انعام اکو حدیث ہے۔ جیڑا بد نصیب بدبخت ہے جیڑا آل رسول نال بغض رکھے، رسول اللہ دی آل نال بغض رکھے، تسی کہو گے تو ایسا بھی کوئی ہے، یہ ہو جائے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہے، بد نصیبی سر چاڑ کے بول دی۔ ایسا ایک فرقہ ہے، ایک فرقہ ہے جڑے کہنے نے امام حسین غلطی دے سن، یزید خلیفہ پر حق سی، امیر المومنین سی، امام حسین نے بغاوت کی تھی، تب باغی دی تو پھر سزا یہ ہوئی ہے۔ یہ مجھے بھی فرقہ ہے۔ سن لو رسول پاک نے کی فرمایا، اللہ بچائے، اللہ ومن مات علی بغض آل محمد جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس برحمت اللہ۔ حضور دی آل دا گستاخ تے انہاں نال بغض رکھن والا میدان قیامت چاہے گا، وہ تے متھے تے لکھیا ہوئے گا، سارے نوں نظر آئے گا، یہ بدبخت اللہ دی رحمت دور ہے۔ اللہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، علیہ باللہ۔ آل رسول نال بغض رکھن والا دنیا تو جاندا ہے تے ایمان سلامت نہیں ہوندا، کافر ہو کے مرتا ہے۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت، جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے، آل رسول نال بغض رکھن والا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اللہ ساتھ آل رسول دی محبت عطا فرمائے، انہاں دی محبت دے اوتے خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آل رسول دے بغض عداوت کو ساخت محفوظ رکھے۔ آج میں تو انہوں پورا فل ٹائم دیتا ہے جی، 45 منٹ خطاب کیتا ہے، ریکارڈ قائم کر دیتا ہے، پورا فل ٹائم۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا